بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، ایک بار پھر آپ کا میرے چینل پر استقبال ہے۔ عمرہ اور حج جیسے اہم فریضے کو میں بتا رہا ہوں کہ یہاں سے اپنے مقام سے جانے سے قبل عمرہ اور حج کو پوری طرح سے سمجھ کر سیکھ کر جائیں تاکہ آپ کا حج اور عمرہ قبول ہو جائے۔ آپ سیکھ کر نہیں جائیں گے، دیکھا دیکھی کریں گے، وہاں لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے اور کریں گے۔ ہو سکتا ہے ان کا کچھ عمل بعد کا ہو اور آپ کا عمل پہلے کا ہو جو باقی ہو۔ اگر اس طرح سے آپ عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمرہ یا حج ناقص ہو جائے۔ ناقص ہو جانے کی حد اگر ناقص ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ پھر آپ کا حج قبول ہوگا کہ نہیں وہ اللہ کو معلوم۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پوری طرح سے حج کو اور عمرہ کو، اس کی نوعیت کو پوری طرح سے سمجھیں۔ جانے سے قبل میری ٹریننگ آپ پوری طرح سے لے لیں۔ میرا مقصد آپ کا حج کا ناقص ہونا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا حج مقبول ہو جائے، آپ کا حج قبول ہو، مبرور ہو۔ ناظرین، میں حج ٹریننگ کے پارٹ 7 میں نے بتایا تھا کہ مکہ مکرمہ میں آپ کس طرح سے جانے کے بعد کیا آپ کریں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا پارٹ 7 میں، آخر الفاظ میں آپ کو یاد دلا دوں، اچھی صحت۔ اچھی صحت کے بعد میں اپنی بات مکمل کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ کو طواف کے بارے میں بتاؤں گا کہ طواف آپ خانہ کعبہ کے اندر مطاف کی جگہ میں آپ کس حصے سے کریں گے تو کتنا منٹ لگے گا۔ آئیے میں اپنے آج کے ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل بٹن پر ٹچ کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے، میری جانب سے جو بھی پوسٹ ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچیں۔ ناظرین، کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے پر ایک طواف ہوتا ہے۔ عربی میں چکر لگانے کو شوط کہتے ہیں۔ ہم عربی کو جانتے نہیں ہیں، سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی شوط اگر ہم کہیں تو، اس لیے ہم اس کو ایک چکر بولیں گے یا پھیرا بولیں گے، آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ ناظرین، طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر جو دیکھا گیا ہے، میں نے دیکھا بھی ہے کہ صبح ناشتے کے بعد 9 بجے سے 10 بجے کے بیچ میں یہ وقت آپ کو تھوڑی سی یہاں پر لوگ کم ہو جاتے ہیں، تھوڑا ہی نہیں بہت زیادہ لوگ کم ہو جاتے ہیں یہاں پر۔ اس وقت میں آپ کو عمرہ کرنے میں یا آپ کو نفل طواف کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوپہر میں 1:30 بجے سے 2:30 بجے اور رات 12 بجے سے 3 بجے کے وقت میں بھیڑ کم ہو جاتی ہے۔ کعبہ شریف سے 50 فٹ کی دوری پر ایک چکر میں 3 منٹ اور 100 فٹ کی دوری سے ایک چکر میں 6 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے 7 چکر میں
کم بھیڑ کے وقت 20 سے 42 منٹ کے درمیان لگیں گے۔ بھیڑ کے اوقات میں 7 چکر یعنی ایک طواف میں 1 گھنٹہ سے زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ زیادہ بھیڑ جب ہوگی، جب مطاف میں طواف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پہلے منزل یا چھت پر طواف کرنا پڑتا ہے، جہاں ایک چکر کے لیے 13 سے 15 منٹ لگتے ہیں۔ اس لیے 7 چکر کے لیے 91 سے 105 منٹ لگ جاتے ہیں، تب جا کر ایک طواف ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے صفا اور مروہ کے درمیان 395 میٹر کا فاصلہ ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑ کے بیچ چلنے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا پڑتا ہے۔ پہلا چکر صفا سے شروع ہوتا ہے اور 7واں چکر مروہ پر ختم ہوتا ہے۔ ایک چکر کے لیے کم بھیڑ میں 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، اس لیے 7 چکر میں قریب 30 منٹ کا وقت لگے گا۔ بھیڑ کے اوقات میں 1 گھنٹہ سے زیادہ بھی وقت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور بتا دوں، چونکہ میں یہ جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہے، چونکہ آپ جا رہے ہیں وہاں، آپ کے ساتھ یہ واسطہ پڑے گا۔ اب یہ بتا دوں آپ کو کہ حج کے ایام میں، یعنی کہ حج کے شروع ہونے سے کچھ دن قبل، یعنی 4 ذی الحجہ تک، چونکہ 30 سے 35 لاکھ لوگ مکہ شریف پہنچ چکے ہوتے ہیں، اس لیے حرم میں بھی زبردست بھیڑ ہوتی ہے۔ اگر نماز سے 45 منٹ 1 گھنٹہ پہلے آپ حرم میں نہیں پہنچیں گے تو تمام جگہیں بھر چکی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، 1.25 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو اپنے کمرے سے نکل کر نماز کے لیے چلے جانا ہے۔ حرم شریف سے کمرہ تک آنے جانے میں بھی کافی وقت لگتا ہے، اس لیے لوگ تہجد کے لیے آتے ہیں اور فجر پڑھ کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مغرب کے لیے آتے ہیں اور عشاء پڑھ کے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ظہر سے عشاء تک حرم ہی میں رہتے ہیں، اپنا کھانے کا کچھ سامان بیگ میں رکھ لیا اور حرم میں ظہر سے قبل پہنچ گئے، اور وہاں اپنی ظہر کی نماز کے بعد عشاء تک اپنا قیام وہاں پر رکھتے ہیں، اور نماز میں، تلاوت میں اور تسبیحات میں اور طواف میں مصروف رہتے ہیں اور عشاء پڑھ کر جاتے ہیں۔ صرف حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا ہے۔ حرم شریف کو چھوڑ کر کسی اور آس پاس کی چھوٹی مسجد کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے حرم شریف کی نفل نماز نفل طواف سے افضل ہے۔ جو لوگ مکہ کے رہنے والے ہیں ان کے لیے حرم شریف کی نفل نماز نفل طواف سے افضل ہے، مگر جو لوگ دوسرے شہروں سے آتے ہیں جیسے کہ آپ جائیں گے، ان کے لیے نفلی طواف نفل نمازوں اور دوسری عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے ہر حاجی کو 5 وقت کی نماز حرم شریف میں پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، کیونکہ قوی مومن دین کے بہت سارے وہ کام کر سکتے ہیں جو کمزور مومن نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ اگر صحت اس مقصد سے بہتر بنانے کی جد و جہد کریں کہ انشاءاللہ اچھی صحت سے ہم اسلام اور مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی کے لیے کام کریں گے، تو اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش میں بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو دن میں کم از کم 20 منٹ تک تیز چلنا چاہیے۔ اس سے دل کا دورہ،
ڈائبٹیز اور دوسری بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، یا تو وہ کنٹرول میں رہتی ہیں۔ اس لیے حج کے لیے جو سب سے پہلی تیاری آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح اور شام کم از کم 30 منٹ چلیں اور اپنی صحت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حرم شریف پہنچ کر بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں، ہضم ہونے والے غذائیں کھائیں، پھلوں کا استعمال خوب کریں، ہمیشہ زمزم کا پانی ہی پئیں۔ گرمی کے دنوں میں جب پانی سے پیاس نہ بجھے تو ٹھنڈے پانی اور مشروب کے بدلے سلیمانی چائے یا قہوہ کا استعمال کریں۔ حرم شریف میں جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو صحت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ہضم والی غذائیں کھانے ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک اپنا معمول بتا دوں کہ ایک آپ صفوف بنا لیں، اگر وہاں آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہو، ہضم ہونے میں پریشانی ہو رہی ہو، چونکہ آپ ہندوستان سے جا رہے ہیں، اپنے ملک سے جا رہے ہیں، تو آپ کا پانی کچھ ہے لیکن وہاں پانی کچھ اور ہے، تو ہو سکتا ہے کہ سیٹ نہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ پیٹ خراب ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، گیس وغیرہ کا پرابلم ہو جائے، تو آپ ایک صفوف بنا لیں جس میں منگریلا، اجوائن اور سونف اور کالا نمک سب کو ہم وزن برابر لے لیں، 50 گرام کی مقدار میں، اور سب کو نمک چھوڑ کر تینوں کو توے پر ہلکا گرم کر لیں، اور اس کے بعد اس کو مکسر میں، گرائنڈر میں اس کو پیس لیں نمک کے ساتھ۔ اب یہ ایک آپ کا ایک پاؤڈر بن جائے گا، ایک پھکی ہے، یہ بہت زبردست کام کرتا ہے۔ اگر پیٹ میں پرابلم ہو، آپ کو ہضم میں دقت ہو رہا ہو، پریشانی ہو رہی ہو، تو آپ اس کو 1 چمچ یا آدھی چمچ اس کو کھا لیں، انشاءاللہ تمام پریشانی کچھ گھنٹے میں زائل ہو جائیں گی۔ ناظرین، میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ آپ جا رہے ہیں سفر میں، آپ کے کون سی چیز کس بیگ میں رکھنا ہے، چونکہ وہاں ایئرپورٹ پر آپ کے سامان کو خوب اچھے سے جانچا جاتا ہے، خوب اچھے سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کا بند سامان، آپ کا بند اٹیچی مشین کے اندر ڈالتے ہیں، وہ ایکس رے مشین ہوتا ہے، آپ کے بیگ کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آپ چاہے اس کو جس طرح سے رکھیں، وہ صاف کیمرے میں دکھ جاتا ہے، وہ اسکرین پر نظر آ جاتا ہے کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ آپ کے ہینڈ بیگ میں ایسی چیزیں ہوں گی تو آپ کو روک دیا جائے گا، وہ آپ کو نکالنا ہوگا، وہ نکال کر وہ ضبط کر لیں گے۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ضرورت پڑنے والی ہیں ان 40-45 دنوں میں۔ آپ دھیان دیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو لے جانے پر قانونی سزا بھی ہے، جس میں نشے والی چیز، ڈرگ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو لے جانا بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، مجھے بال کاٹنے کے لیے کینچی چاہیے، اگر ہمیں کچھ پھل وغیرہ کاٹنا ہے، سبزی کاٹنی ہے تو اس کے لیے چھری چاہیے، ناخن کاٹنے کے لیے آپ کو نیل کٹر کی ضرورت ہے، یا پھر ہم وہاں سے واپس میں آ رہے ہیں تو بچوں کے لیے کوئی کھلونا لے لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو چیک ان لیگیج، یعنی کہ آپ کا وہ لیگیج جو جہاز کے اندر میں جانے والا ہے، اس میں رکھ سکتے ہیں، اس میں رکھ کر لے جا سکتے ہیں۔ یہی چیزیں اگر آپ اپنے ہینڈ بیگ میں ڈال لیں گے تو یہ ساری چیزیں نکال لیے جائیں گے، اس کو لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ بال کاٹنے کی کینچی، شیونگ بلیڈ، ناخن کاٹنے کا اوزار، سبزی کاٹنے کی چھری، اسی طرح سے ایسی نوکیلی چیزیں جس سے انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں کو آپ اپنے لیگیج میں رکھیں، آپ ہینڈ بیگ میں نہیں رکھیں، کیونکہ یہ لے جانے نہیں دیا جائے گا، اس کو نکال دیا جائے گا، آپ کو روک دیا جائے گا جانے سے۔ اس لیے بہتر ہے میری یہ باتیں آپ یاد رکھیں گے اور اسی طرح سے تیاری کریں گے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ مکرمہ میں کھو جانے کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ حرم شریف کی مسجد میں 92 دروازے ہیں،
جن پر نمبر لکھے ہوئے ہیں، کچھ دروازوں پر نمبر نہیں ہے، انہیں بھی گنا جائے تو 100 سے زیادہ دروازے ہیں۔ نئے آدمی کو سب دروازے ایک جیسے لگتے ہیں، اس لیے جب پہلی مرتبہ آپ حرم شریف میں جائیں تو جس دروازے سے داخل ہوں اس کا نمبر نوٹ کر لیں اور اسی دروازے سے باہر آئیں۔ جب آپ حرم کے اندر یعنی مطاف، یعنی جو خانہ کعبہ کے جو ارد گرد ہوتا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں، یاد رکھیے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ مطاف جب کہیں گے، جب بھی کوئی آپ کو مطاف کہے تو آپ سمجھ جائیے کہ خانہ کعبہ کے جو ارد گرد جو جگہیں ہیں وہ مطاف کہلاتا ہے، یعنی صحن، کھلی ہوئی جگہ۔ جب آپ حرم کے اندر مطاف میں ہوں گے تب بھی چاروں طرف سارے دروازے آپ کو ایک ہی جیسے لگیں گے۔ پہچان کے لیے حکومت نے 5 اہم دروازوں پر 5 الگ الگ رنگ کے محرابیں بنا دی ہیں۔ جب آپ حرم میں داخل ہوں تو ان رنگوں کو اچھی طرح پہچان لیں، اور اسی طرح سے دروازے سے باہر نکلیں تو آپ نمبر داخل ہونے سے بعد ہی آپ وہ نمبر لکھ لیں کہ ہم کس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ لکھ لیں گے۔ آج تو ابھی سب کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل بھی ہے، آپ فوٹو بھی کھینچ لیں گے تو اس سے آسانی ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ جیسے جا رہے ہیں اسی طرح سے واپس آنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسی دروازے سے نکلیں گے، سب وہاں پہ ایک جیسا دکھے گا۔ آپ جس سیڑھی کے پاس سے نکل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرف نکل جائے، اس لیے دھیان رکھنا آپ کو۔ نمبر 1 گیٹ ہے باب عبدالعزیز۔ یہ دروازہ نمبر 1 ہے اور مسفلہ کے علاقے کی طرف ہے۔ مسفلہ ایک علاقہ ہے جو آپ کو اسی سے اس طرف سے آپ آئیں گے تو آپ کو سامنے یہ گیٹ ملے گا جس کا رنگ ہرا ہے۔ اس کے اوپر دونوں مینارہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، کمپلیٹ ہے وہ۔ اسی طرح سے گیٹ نمبر 2 جس پہ لکھا ہے باب صفا، یہ حجر اسود کے سامنے صفا پہاڑی کی طرف سے ہے جہاں سے سعی شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے باب فتح، یہ نیلا رنگ کا، یہ مروہ پہاڑی کی طرف ہے۔ باب عمرہ، یہ دروازہ نمبر 63 ہے۔ باب فہد، یہ دروازہ نمبر 92 ہے۔ بادشاہ فہد نے حرم کے ایک حصے کی بہت زیادہ توسیع کی ہے جس میں 80,000 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ محراب اسی کی طرف سے ہے۔ گیٹ نمبر 62 کے باہر گمشدہ لوگوں اور سامان کا آفس ہے۔ اگر آپ گیٹ بھول جائیں اور اکیلے گھر جانے کی ہمت یا اعتماد نہ ہو تو گیٹ نمبر 62 کے پاس آپ آفس میں پہنچ جائیں، وہ گائیڈ کے ذریعے آپ کو آپ کے گھر یا معلم کے آفس تک پہنچا دیں گے۔ اسی طرح سے جدہ ایئرپورٹ پر بھی کھو جانے کا ایک مسئلہ ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر بہت وسیع اور عریض ہے، بہت لمبا چوڑا ہے۔ اس ایئرپورٹ پر آپ کو کافی دیر رکنا ہے اور تقریباً 300 فٹ بس ڈپو تک چلنا ہے۔ اب تو جہاز کے پاس بس آ جاتی ہے، بس پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور ابھی تو میں نے دیکھا کہ وہاں آپ کو میٹرو ٹرین بھی آ گئی ہے، تو میٹرو ٹرین سے آپ کو جو ہے وہ باہر لے جاتے ہیں، اس لیے وہاں پر آپ کے ایئرپورٹ پہ بھی آسانی ہو گئی ہے۔ اگر بھلا جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ لوگ بتا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ عربی زبان ہے وہاں، اور اگر کوئی وہاں پر اردو جاننے والے نہیں ہوں گے تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آپ اترنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بس پہ سوار ہوں، بس سے اتریں، پھر اس کے بعد آپ میٹرو پہ سوار ہوں۔ اسی طرح سے مینا میں راستہ بھولنے کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ مینا میں اکثر ہر شخص ایک بار راستہ ضرور بھول جاتا ہے، اس لیے اگر آپ مینا کا جغرافیہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ راستہ نہیں بھولیں گے۔ مینا 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس وادی میں مکہ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں، یعنی جمرات یعنی شیطان کو کنکڑی مارنے کا مقام پہلے ہے، پھر اس کے بعد خیموں کا سلسلہ ہے۔ وادی کی طرف سے باہر نکلیں تو آدھے کلومیٹر کی دوری پر مزدلفہ ہے، پھر اور آگے جائیں تو 6 کلومیٹر کی دوری پر عرفات ہے۔ مینا لمبائی میں بسا ہے، اس کی چوڑائی کم ہے۔ راستہ اور خیمہ نہ بھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ جمرات کی جگہ پہچان لیجئے، پھر مینا کے اوپر چوڑائی کے سمت میں 3 پل ہیں، ان کے نام یاد کر لیجئے۔ جمرات سے نزدیک پہلے پل کا نام ہے کنگ خالد بریج۔ جمرات سے نزدیک پہلے پل کا نام ہے
کنگ خالد برج، دوسرے پل کا نام ہے کنگ عبدالعزیز برج، تیسرا پل منا سے باہر مزدلفہ کی سرحد پر ہے، اس کا نام ہے کنگ فیصل برج۔ زیادہ تر ہندوستانی خیمے پہلے اور دوسرے پل کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم نشانی اور آپ کے خیمے کا پتہ منا میں لگے کھمبے یا ستون ہیں، ان پر نمبر لکھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف ان کھمبوں پر لکھے نمبر بھی نوٹ کر لیں تو کوئی بھی آپ کو ان نمبروں کی مدد سے آپ کے خیمے تک پہنچا دیں گے۔ احتیاط اور تدبیر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہنچتے ہی ہوٹل کے کاؤنٹر سے ان کا آئی کارڈ مانگ لیں اور ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ احتیاط کے طور پر ایک چھوٹی سی ڈائری اور پین جیب میں رکھا کیجیے، اور اس میں کچھ باتیں ہیں جو نوٹ کر لیجیے۔ اپنی قیام گاہ کے سمت سے حرم شریف کے دروازے کا نمبر، اپنے قیام گاہ کے پاس کے مشہور ہوٹل یا دکانوں کے نام، منا میں اپنے خیمے کے نزدیک کے کھمبے کا نمبر، روزمرہ کا اپنا خرچ۔ اس سے آپ کو اپنا ٹھکانہ تلاش کرنے میں آسانی ہوگی اور خرچ بجٹ کے اندر رہے گا۔ جی، طواف کرتے وقت اگر دو لوگ بھی ساتھ ہوں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں۔ اور طواف میں داخل ہونے کے وقت میں نے بتایا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ حرم شریف میں داخلے کے وقت ہی آپس میں طے کر لیں کہ عبادت ختم کر کے کہاں اور کب ملیں گے۔ ہر ایک حرم شریف میں داخل ہوتے وقت باہر سے دروازہ کا نمبر نوٹ کر لیں اور مطاف یا خانہ کعبہ کے صحن کے طرف سے جو محراب ہے اس دروازے کی طرف اس کا رنگ نوٹ کر لیں، یا سیدھا سیدھی حجر اسود کے اپوزٹ سائیڈ میں دائیں جانب جو گرین لائٹ ہے اس گرین لائٹ کے نیچے آ جائیں، یا مقام ابراہیم کے پاس جہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ وہاں پر آپ موجود ہو جائیں۔ اس سے آسانی، یہ جو بات بتا رہا ہوں میں یہ آسانی کے لیے ہے۔ اچھا، مطاف کے طرف سے 5 اہم دروازوں کی محرابیں بھی الگ الگ رنگ کی ہیں جو میں نے ابھی بتایا ہے، اس سے بھولنے کا ڈر کم رہتا ہے۔ پھر اگر طواف کرتے کرتے ساتھ چھوٹ جائے تو ساتھی کو تلاش کرنے کے بدلے عبادت جاری رکھیں اور پہلے سے طے شدہ جگہ اور وقت پر حرم شریف کے دروازہ پہ ملیں، یا جہاں پہ جگہ فکس کریں وہاں مل لیں۔ طواف کرتے وقت اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ ہیں یا اپنے خواتین کسی کے ساتھ بھی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ اچھے سے پکڑیں، مضبوطی سے پکڑیں، یہ دونوں باہوں کو ملا لیں، ملا کر کے پکڑیں تاکہ جو ہے چھوٹے نہیں۔ بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی آپ چوکے جدا ہو جائیں گے، اور جدا ہو جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے طے کر لیں پہلے ہی سے۔ بھولانے کا جو مسئلہ یہاں تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ تو حل ہو جائے گا، لیکن منا اور عرفات میں بھی بھیڑ میں ساتھ ساتھ چھوٹ جانے کا ڈر رہتا ہے۔ وہاں تو آپ پہلے سے جگہ بھی طے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کھلی جگہ ہے، وہاں پہ بہت نشانی بھی نہیں ہے، اس لیے وہاں لوگ کچھ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ تدبیر یہ ہے کہ وہاں جب چل رہے ہیں منا میں، عرفات میں، تو ایک گروپ بنا لیا، اس گروپ میں ہر فرد ایک ہی جیسا کوئی نشان اپنے کپڑے پر یا اپنے دوپٹے پہ یا اپنے سر پہ کچھ ایسا لگا لے، ایسا باندھ لے، جیسے لال ریبن یا کچھ کپڑے یا رومال کا کچھ کلر جو باندھ لیں سر کے اوپر، یا کچھ پھول وغیرہ ہاتھ میں لے لیں تاکہ اس سے ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک گروپ میں ایک شخص کے ہاتھ میں کوئی نشانی کی چیز ہوتی ہے جو وہ بلند کیے رہتا ہے، جیسے جھنڈا، چھتری، لکڑی وغیرہ۔ گروپ کے باقی لوگ اس نشان کو دیکھ کر اس گروپ لیڈر کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور کھو جانے پر دور سے ہی پہچان
سکتے ہیں اور پہچان کر ایک جگہ آ کر مل لیں گے۔ اچھا، یہ دونوں طریقے طواف کرتے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کچھ ملک کے لوگ ایک دم گروپ بندی میں چلتے ہیں، وہ اپنا جھنڈا ہاتھ میں لیے رہتے ہیں۔ دوسرا ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ گروپ چلتے ہیں تو ان لوگوں کے سب کے اوپر ایک نشانی ضرور ہوتی ہے، بلو رنگ کا کوئی کپڑا، ہرے رنگ کا کپڑا، لال رنگ کا کپڑا، طرح طرح کا وہاں پہ، تاکہ وہ لوگ اپنے گروپ میں سمٹ کر وہ نشان دیکھ کر کے چلنے میں ان کو آسانی ہو، اس کے لیے وہ لوگ اس طرح سے عمل اپناتے ہیں۔ اب تیسرا طریقہ ہے، اگر آپ بھلا جاتے ہیں تو آپس میں ملنے کا، وہ ہے موبائل کا استعمال، مگر اسے اس وقت استعمال کریں جب کوئی چارہ نہ ہو۔ مطاف اور حرم شریف کے اندر موبائل بند ہی رکھیں اور حرم سے باہر نکل کر استعمال کریں۔ مسجد کے اندر دنیا داری کی بات، یہ تنبیہاً بتا رہا ہوں، مسجد کے اندر دنیا داری کی بات کرنے والوں پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور مسجد حرم میں کیا گیا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اس لیے وہاں پر بیجا موبائل استعمال نہیں کریں۔ آپ بھلا گئے ہیں تو آپ کال کر لیں، بات کر لیں، آپ ایک دوسرے کو مل لیں، تاکہ آپ جو ہے بچھڑے ہوئے ایک جگہ ہو جائیں۔ اگر آپ کا کوئی ساتھی کھو جائے، مل ہی نہیں رہے، تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں ہندوستانی حج مشن کے برانچ آفس کو فوراً اطلاع دیں۔ اب ایک دم مل ہی نہیں رہے، کہیں نہیں مل رہے، آپ کو روم میں بھی نہیں مل رہے، ہوٹل بھی نہیں مل رہے، جہاں بیٹھایا تھا وہاں بھی نہیں، تب پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ویسی صورت میں ہندوستانی حج مشن کے برانچ آفس کو فوراً اطلاع دیں، اور اگر آپ کا کوئی سامان کھو جائے تو بھی پہلے اپنے برانچ آفس کو اطلاع کریں، اور پھر ان کے مشورے پر سعودی حکومت کے گمشدہ سامان کے برانچ آفس میں اطلاع کر دیں۔ اچھا، اگر آپ کا رقم گم ہو گیا ہو، گر گیا ہو یا چوری ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں ایک علاقہ ہے شعیب عامر، آپ وہاں جائیں گے، پتہ کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ شعیب عامر میں موجود ہندوستانی مشن کے صدر دفتر میں افادہ عام ڈیسک سے رجوع کریں، آپ کو عارضی امداد ہندوستانی عازمین افادہ فورم کی جانب سے فراہم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنے ساتھی عازم کی موت ہو جانے پر آپ کیا کریں گے، ان کو بھی ذرا سا ذہن میں نشی کر لیں۔ اگر آپ کے کسی ساتھی کی موت ہو جائے، خدا نخواستہ، تو معلم کے دفتر اور اپنے برانچ آفس کو مطلع کریں۔ یاد رکھیں کہ مرحوم کی رہائش گاہ سے قبرستان لے جانے اور تدفین کی ساری ذمہ داری معلم پر ہے۔ شعیب عامر علاقہ میں واقع ہندوستانی حج مشن کا صدر دفتر کا رابطہ ڈیسک اس ضمن میں NOC جاری کرتا ہے۔ وہاں سے NOC بھی لینا پڑے گا آپ کو، چونکہ آپ کے واپسی میں اگر آپ کے ساتھی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ NOC کام کرے گا۔ ویسے رپورٹ تو ہوتی ہے، لیکن NOC پیپر لینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر طبی ایمرجنسی امداد کی ضرورت پڑے، مطلب یہ کہ کوئی بیمار پڑ گئے، بہت ایمرجنسی ہے، تو ایسی ایمرجنسی کی صورت میں ہندوستانی حج مشن کے برانچ کے دواخانے یا اسپتالوں سے دوا لی جا سکتی ہے۔ مزید مشکل حالات میں کوئی ڈاکٹر کو اپنی عمارت میں بلوایا بھی جا سکتا ہے۔ منی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اپنے خیمے سے وابستہ معلم سے رابطہ قائم کریں۔ ہندوستانی مشن کے منی میں موجود کیمپ آفس سے بھی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ ان کی دعا قبول فرمائے،
اور اگر وہ اس سے مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کے لیے دعا فرمائی ہے، یا اللہ حج کرنے والوں کو بخش دے، اور جس کے لیے حاجی مغفرت طلب کرے اس کو بھی بخش دے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں حج کے خاص دنوں میں سواری کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سواری کے لیے کچھ راستے ہیں جس میں آپ کو سواری مل سکتی ہے، لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ پیدل چلنے کی عادت آپ کو رکھنی ہوگی، چونکہ ہو سکتا ہے کہ سواری کے لیے آپ کو تھوڑا دور بھی جانا پڑ سکتا ہے، چونکہ وہاں پر 9 راستے ہیں، وہ تقسیم کیا ہوا ہے، پیدل چلنے والوں کے لیے الگ اور آپ کے سواری گاڑی کے لیے الگ۔ ہو سکتا ہے کہ سواری پکڑنے میں آپ کو دور جانا پڑے، بھیڑ ہو، جگہ نہیں ملے، تو آپ کا یہاں سے وہاں جانا یہ بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ چلنے کی عادت رکھیں۔ مکہ شریف سے منی تقریباً 4.5 سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ منی کی لمبائی تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر ہے۔ مزدلفہ منی سے بالکل لگا ہوا ہے۔ منی سے عرفات سے 6.5 کلومیٹر ہے۔ صفا اور مروہ کی دوری 395 میٹر ہے۔ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف مقام ابراہیم کے بالکل قریب سے کرتے ہیں تو ایک چکر میں آپ 150 میٹر کا سفر کرتے ہیں، یعنی 7 چکر میں 1 کلومیٹر سے کچھ زیادہ چلتے ہیں، ایک دم بالکل سٹ کر کے مقام ابراہیم کے اندر، یعنی کہ آپ کو ایک دم سمجھ لیجئے قریب سے جو بتا رہا ہوں میں اس کے بارے میں۔ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کا یہ 100 فٹ کی دوری، یعنی مطاف کے آخری حصے سے تو تقریباً 1.25 کلومیٹر کی دوری طے کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کی دوری 395 میٹر ہے، یعنی 7 چکر میں آپ تقریباً 3.25 کلومیٹر چلتے ہیں۔ عمرہ میں اگر آپ خانہ کعبہ سے 100 فٹ کی دوری سے طواف کرتے ہیں اور صفا اور مروہ کے 7 چکر لگاتے ہیں تو 4.5 کلومیٹر کی دوری طے کرتے ہیں، یعنی مکہ سے منی کی دوری اگر آپ عمرہ آسانی سے کر سکتے ہیں تو مکہ سے منی بھی آسانی سے اور اتنے ہی وقت میں جا سکتے ہیں۔ جب آپ مکہ پہنچتے ہی عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کرتے وقت آپ اپنی جسمانی طاقت کا بھی اندازہ کر لیں گے۔ اگر آپ بڑی آسانی سے عمرہ کر لیتے ہیں تو مکہ اور منی کا درمیانی سفر بھی آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ اور ایک بار عمرہ کرنے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اگر آپ صفا اور مروہ کے 7 چکر اور لگا سکتے ہیں تو آپ منی اور عرفات کے درمیان کا سفر بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ لوگ دن میں 5 سے 7 بار طواف کرتے ہیں۔ یہ مکہ اور منی یا عرفات کی دوری سے بھی زیادہ چلنا ہے، مگر چونکہ ایک ہی جگہ پر چلنا ہوتا ہے اس لیے اندر سے ہمت بندھی رہتی ہے، اور منی اور مکہ یا منی اور عرفات کا سفر کبھی پیدل نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس بارے میں سوچ کر ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے پہلے عمرہ پر باریکی سے غور کیجیے، اپنی قوت کا اندازہ لگائیے اور خدا کی یعنی اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے زیادہ سے زیادہ پیدل سفر کرنے کی کوشش کیجیے۔ پیدل چلنے کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مکہ کو پیدل حج کو جائے گا یہاں تک کہ مکہ سے واپس آئے، یعنی تمام حج پیدل کرے، تو اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں سے لکھی جائے گی۔ کہا گیا کہ حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے، لہٰذا اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرا ایک ذاتی مشورہ آپ کو یہ ہے کہ مکہ سے منی کا سفر کرنے سے پہلے، منی جانے سے پہلے معلم سے خیمہ کا نقشہ لے لیجئے۔ مکہ میں اپنی رہائش گاہ سے منی جانے کے لیے بس کا انتظار کیجیے اور بس میں ہی سفر کیجیے، کیونکہ معلم 7 تاریخ کی رات سے ہی عشاء کی نماز کے بعد حاجیوں کو منی پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور 8 تاریخ کو 12 بجے تک آپ کو منی پہنچنا ہوتا ہے۔ اس 12 بجے تک ظہر سے قبل آپ کو منی پہنچ جانا ہے۔ اگر آپ
آپ کے بلڈنگ میں نوٹس لگ گئی، اعلان آ گیا کہ اتنے بجے بس کھلنے والی ہے، تو آپ تیار ہو جائیں۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے 8 تاریخ کو جانا ہے، پریشانی ہوگی آپ کو۔ سہولت اسی میں ہے کہ آپ معلم کے بس سے ہی چلے جائیں، پہلے ہی سے وہاں موجود ہو جائیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اور نہیں تو آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے راستہ، تو آپ صبح فجر پڑھ کے بھی نکل سکتے ہیں، آپ 1-2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی رہائش گاہ سے منی جانے کے لیے بس کا انتظار کیجیے معلم کا، اور بس میں ہی سفر کیجیے کہ معلم 7 تاریخ کی رات سے حاجیوں کو منی پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور 8 تاریخ کو 12 بجے تک آپ کو منی پہنچنا ہوتا ہے۔ اس لیے بس میں اکثر آرام سے جگہ مل جاتی ہے جب آپ کوشش پہلے کریں گے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بس آپ کو آپ کے خیمے تک پہنچا دے گی، یہ نہیں ہوگا کہ جہاں تک اتار دے گی، آپ کا جو خیمہ ہے، آپ کا جو خیمہ کے اوپر جو نمبر دیا ہوا ہے اس نمبر تک آپ کو پہنچا دیں گے۔ پہلی بار خیمہ ڈھونڈنا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر معلم رات میں حاجیوں کو منی پہنچانا نہیں شروع کرتا تو صبح میں بہت بھیڑ اور افراتفری ہوگی۔ ایسے حالات میں آپ صبح فجر کے بعد منی پیدل چل دیجئے، اگر آپ رات میں نہیں گئے تو۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں اور بوڑھے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں تو پھر آپ صبر کیجئے، بس سے ہی جائیے۔ دوسری یا تیسری بس کی ٹرپ جو منی کے پہنچے اس سے آپ چلے جائیں، کیونکہ 8 تاریخ کو منی پہنچ کر آپ کو صرف 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، اس لیے ظہر سے قبل پہنچنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دوپہر سے پہلے منی پہنچ جاتے ہیں تو بھی 5 وقت کی نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ چل سکتے ہیں اور آپ کے پاس منی کا نقشہ بھی ہے اور خیمہ تلاش کرنے کا حوصلہ بھی ہے تو اللہ کا نام لے کر پیدل سفر شروع کیجیے۔ منی کے خیمہ میں تقریباً 70 لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایک کیمپ میں۔ جو لوگ بڑی مشکل سے خیمہ میں سو پاتے ہیں، جگہ تھوڑی تھوڑی ملتی ہے، لوگ منی کے پہلے جو منی میں پہنچ جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جگہوں کو گھیر لیتے ہیں، جس سے آخر میں آنے والوں کو سامان رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل پاتی۔ اگر ایسا ہو تو صبر سے کام لیجئے، کسی کونے میں سامان رکھ دیں، دیندار لوگوں کو جمع کیجیے، اور مستورات کے پردے کے لیے خیمے کا درمیان کا پردہ گرا دیجیے۔ اگر مستورات کو خیمے کے ایک طرف کرنے کی کوشش کیجیے، ایسا کرنے سے سب کی گھیری ہوئی زائد جگہ لی ہوئی آزاد ہو جاتی ہے۔ پھر انصاف کے ساتھ آپس کے صلاح مشورہ سے ہر ایک کو ان کے آسانی کے مطابق جگہ دے دیجیے۔ شریعت کے اصولوں پر چلنے سے نہ صرف آخرت کی زندگی بلکہ دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے منی سے عرفات کا سفر۔ 9 تاریخ کو منی میں فجر کی نماز پڑھ کر عرفات کے لیے جانا یہ سنت طریقہ ہے، اور اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، مگر جب 30 لاکھ لوگ ایک ساتھ ایسا کریں تو کیا حال ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سخت افراتفری کا عالم ہوتا ہے، بس اور جیپ سب چھت کے اوپر تک بھری ہو جاتی ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ سب بس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں پوری طرح سے۔ منی سے عرفات آپ کا معلم کی بس میں جانا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ معلم آپ کو اپنے عرفات کے خیمے میں لے جا کر ٹھہرائیں گے، جہاں آپ سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، ضرورت ہوئی تو لیٹ سکتے ہیں، اپنے گروپ میں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور سکون سے عبادت کر سکتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا معلم کی طرف سے ہوگا، اس لیے آپ کو اپنے کھانے کی فکر نہیں کرنی ہوگی۔ معلم کے خیموں کے آس پاس نہانے اور ضروریات سے فارغ ہونے اور اچھا انتظام ہوتا ہے، اور عرفات میں غسل سنت بھی ہے۔ عرفات سے واپسی کے وقت بھی معلم کے خیمے کے پاس ہی اس کے پاس ہی سے اس کی بس روانہ ہوگی، اس لیے اگر آپ کے ساتھ ایسے لوگ جو چل نہیں سکتے ہیں تو آپ کو سواری کے لیے آسانی ہوگی۔ اگر آپ نے عرفات کی طرف پیدل سفر کیا اور مسجد نمرہ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں اتنی شدید بھیڑ ہوتی ہے جیسے نماز کے بعد مطاف میں طواف کرتے وقت، اس لیے اگر آپ پیدل سفر کا ارادہ ہے تو عرفات سے پہلے دائیں یا بائیں ہو کر عرفات میں داخل ہوں، سیدھے راستے پر مسجد نمرہ ہے۔ معلم کی بس سے سکون سے آپ کو اگر عرفات جانا ہے تو آدھی رات کو جب اس کی بس عرفات کے لیے روانہ ہوگی اس سے آپ عرفات آ جائیں اور عرفات پہنچ کر فجر کی نماز پڑھیں۔ منی میں فجر کی نماز پڑھ کر نکلنا سنت ہے، مگر مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اگر آپ صبح تک انتظار کرتے ہیں اور صبح کی بس سے روانہ ہونا چاہتے ہیں تو اس وقت جب آپ بس
بس چھت تک بھر گئی ہے، اور آپ کا اس بھیڑ میں شامل ہونا لوگوں کی پریشانی اور بڑھائے گا۔ اس لیے پیدل سفر کرتے وقت عرفات کے قریب پہنچ کر آپ کو لوگوں کا ایک سمندر نظر آئے گا، مگر خبردار رہیے، جہاں لوگ ہیں وہاں عرفات کے میدان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عرفات کا میدان ایک محدود جگہ ہے جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ وقوف عرفہ کا فرض اسی جگہ رہ کر عبادت کرنے سے ہوگا جو عرفات کے حدود ہیں، عرفات شروع اور عرفات آخر۔ یہ دونوں جگہ پر آپ کو بورڈ ہے لگی ہوئی، اس بورڈ میں آپ کو لکھا ہوا ہے یہاں سے عرفات شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر عرفات کی جگہ ختم۔ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ اور آس پاس کا بہت سا علاقہ عرفات کے حدود کے باہر ہے۔ مسجد نمرہ کا ہی کچھ حصہ اور آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ عرفات کے حدود سے باہر ہے۔ جب آپ عرفات کے میدان میں داخل ہونے لگیں تو عرفات کے حد کا بورڈ ضرور دیکھ لیں۔ مزدلفہ سے عرفات کی طرف کل 11 سڑکیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 صرف پیدل چلنے کے لیے اور 9 موٹر گاڑیوں کے لیے ہیں۔ پیدل چلنے والی 2 سڑکیں مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام سے نکلتی ہے۔ اس میں سڑک نمبر 1 مسجد نمرہ اور سڑک نمبر 2 جبل رحمت کی طرف تک گئی ہیں۔ ان سڑکوں پر طریق المشاہ رقم نمبر 1 یا 2 بورڈ ہے، وہاں لکھا ہوگا۔ پیدل چلنے والی سڑک نمبر 1 موٹر گاڑیوں کے سڑک نمبر 4 اور 5 کے درمیان ہے، اور پیدل چلنے والی سڑک نمبر 2 موٹر گاڑیوں کے سڑک نمبر 7 اور 8 کے درمیان ہے۔ مسجد نمرہ عرفات میں داخل ہوتے ہی اس کا مزدلفہ کے سمت ایک حصہ عرفات کے حدود کے باہر ہے، جبکہ جبل رحمت عرفات میدان کے درمیان ہے۔ ان دونوں جگہوں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گروپ میں زیادہ لوگ ہوں اور عورتیں اور کمزور لوگ ہوں تو ان جگہوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، ورنہ ایک دوسرے سے بچھڑ جانے کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ کا سفر تقریباً 30 سے 40 لاکھ لوگ حج کرتے ہیں، مگر مکہ شریف سے منا اور منا سے عرفات کا سفر لوگ 3 سے 4 گھنٹے کے وقفے میں کرتے ہیں، یعنی کسی نے 3 گھنٹے پہلے اور کسی نے 3 گھنٹے بعد سفر شروع کیا، مگر عرفات سے مزدلفہ کے واپسی کا سفر لوگ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں سورج ڈوبتے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے وہ گاڑیاں جو عرفات کے آخری سرے پر یعنی مسجد نمرہ سے دور ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پر 3 سے 4 گھنٹے کھڑے رہ جاتی ہیں، اور مزدلفہ رات کے 3 بجے یا 4 بجے پہنچتی ہے۔ مزدلفہ کی رات بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں شب قدر کی صرف فضیلت بیان کی ہے کہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ افضل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے مزدلفہ کی رات میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم قرآن شریف میں ان الفاظ میں دیا ہے: جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں خدا کا ذکر کرو، اور اس طرح کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ناواقف تھے، یعنی ان کے طریقوں سے۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اسی کا ترجمہ ہے۔ اگر مزدلفہ آپ وقت پر پہنچ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو پیدل چلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ عرفات سے مزدلفہ تقریباً 6 کلومیٹر ہے۔ عرفات سے مزدلفہ کے سفر میں 20 لاکھ لوگ آپ کے ساتھ پیدل سفر کر رہے ہوں گے۔ ان سب کے ساتھ آپ کو چلنا بہت ہی اچھا لگے گا، اور اگر آپ ٹھہر کر آرام سے چلیں تب بھی 2 سے 3 گھنٹے میں مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ اگر تھک گئے ہوں، عورتیں اور بوڑھے ساتھ ہوں، تو پھر پرائیویٹ ٹیکسی سے سفر کیجیے، کیونکہ بس تو عصر کی نماز ختم ہوتے ہی چھت کے اوپر تک بھر جاتی ہے، اور اصل عرفات میں دعا کا وقت عصر سے مغرب کا ہے۔ عرفات میں جو دعا کا جو اہم وقت ہے، جو ایک دم بالکل قبولیت کا وقت ہے، یاد رکھیے گا، آپ لوگ بھولیے گا نہیں، عرفات میں دعا کا اہتمام ضرور کیجیے گا عصر سے مغرب کے درمیان۔ خوب دعا کیجیے، ایک دم بے تحاشا رو کر کے، ایک دم اللہ کو اس دن منوا لینا ہے۔ جتنا دل سے دعا کریں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔
اس دوران آپ خوب دل لگا کر عبادت کیجیے اور آرام سے مغرب کے وقت چلیے۔ مزدلفہ اور منی کی سرحد ملی ہوئی ہیں، اور اب تو منی کے خیمہ کی جگہ کی کمی ہونے کی وجہ سے مزدلفہ کے اندر تک لگائے جاتے ہیں، اس لیے یہ سفر پیدل ہی کیجیے، اور اتنی نزدیک کے لیے شاید آپ کو سواری بھی نہ ملے۔ اس کے بعد منی سے مکہ کا جو سفر ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مکہ شریف سے منی کی دوری صرف 4.5 سے 5 کلومیٹر ہے۔ اتنی دوری تو آپ ایک عمرہ میں طے کر لیتے ہیں۔ مکہ سے منی اور منی سے مکہ کا سفر آپ پیدل ہی طے کیجئے۔ اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو یہ سفر آپ 30 منٹ کے وقفے میں کر لیں گے۔ سواری سے 2 سے 3 گھنٹہ بھی لگ سکتے ہیں، چونکہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ازدحام ہوتا ہے، گاڑی دھیرے دھیرے چلتی ہے، تو آپ کو جتنا وقت لگنا چاہیے گاڑی میں اس سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ سواری کی مشکلات سے واقف سعودی حکومت نے اس مختصر سفر کے لیے بہترین سڑکیں اور سرنگ بنائی ہیں۔ راستے میں سایہ بھی کیا ہے اور پانی پینے کا انتظام بھی ہے۔ اگر آپ کا بیگ ٹرالی بیگ پہیے والا یعنی چکا والا ٹرالی بیگ ہوگا اور آپ کو کاندھوں پر اٹھا کر نہیں چلنا ہوگا تو یہ سفر آپ کے لیے آسان ہوگا۔ یعنی ٹرالی بیگ چھوٹا جو ہوتا ہے پورٹیبل، وہ بھی آپ رکھ لیں، یا ایک پٹھو بیگ ہوتا ہے اس میں بھی چکا لگا ہوتا ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کو بھی لے جا سکتے ہیں تاکہ وہ گھسیٹ کر کے آپ لے جائیں۔ لیکن اس میں بھی ایک پریشانی ہے کہ آپ کے پیچھے والے لوگ ہیں تو ان کے پیر سے وہ ٹکرائے گا، اس سے بھی آپ کو دقت ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ جو میں نے بیلٹ والا بتایا تھا نا، بیلٹ والا بیگ آپ رکھ لیں، جو آپ ایک پٹا ایسے گھوم کے یہاں لگ جاتا ہے اور ایک پٹا آگے لگ جاتا ہے، آگے لگ گیا اور اس کو رکھ لیجیے، آسانی سے چلیے۔ سامان آپ کو ہلکا رکھنا ہوگا، تب آپ کے لیے وہ پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ جتنا سامان کم رکھیں گے اتنا آسانی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آج آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے آج بہت ساری باتیں بتا دی ہیں اور یہ ویڈیو لمبا بھی ہو گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے آپ یہ ویڈیو دیکھنے میں آپ بار محسوس کر رہے ہوں، لیکن آپ اچھے سے جانیے کہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ کے لیے بہت کارآمد باتیں ہیں، اس لیے آپ ان کو ضرور سنیں، پورا سنیں، اسکپ نہیں کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ نئے ویڈیو میں۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔